بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص. الحمد لله أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر هذا وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. بزرگان محترم، کل کی مجلس کے اندر رکوع کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اور جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب عظیم کی. یہ تسبیح مشہور ہے، چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب جانتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں. کم سے کم 3 مرتبہ سنت طریقے کے مطابق پڑھ لینا چاہیے، اور اس سے زیادہ پڑھیں تو الحمدللہ اور برکت کی چیز ہوگی. اور اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم ہو تو جیسا کل 1-2 دعاؤں کا تذکرہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امداؤ شریف میں روایت ہے کہ رکوع کے اندر بھی اور سجدے کے اندر بھی یہ تسبیح بھی پڑھتے تھے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سجدے میں اور رکوع میں پڑھتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. سبحان ذی الجبروت، میں پاکی بیان کرتا ہوں بہت بڑے طاقت والے بادشاہ کی، بہت بڑے طاقت و قدرت والے اللہ کی. والملکوت، اور پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بہت بڑے ملک والے ہیں، بہت بڑے ملک والے. کل مولانا سلیم صاحب دورہ دامت برکاتہم کی تفسیر ہم نے سنی سورہ الرحمن. اس میں حضرت نے والسماء رفعها ووضع المیزان والارض وضعها للانام. اور اسی طرح سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر جو نعمتیں نچھاور فرمائی ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، والحبۃ والعصر والریحان والنجم والشجر یسجدان وغیرہ وغیرہ، ان کا تفصیل سے تذکرہ ہوا تھا. اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت عظمت ہے.
چنانچہ اس تسبیح کے اندر بھی یہی بات ہے، والملکوت، یہ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، آج تک اس کا کنارہ کسی کو نہیں ملا، آج تک۔ اور اللہ کے علم میں ہی کتنا بڑا، یہ تو پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، پانچواں اس سے بڑا، چھٹا اس سے بڑا، ساتواں اس سے بڑا، اور پھر اس کے بعد کرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ یہ ساتواں آسمان اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے جنگل کے اندر، بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک رینگ ہو، ایک 10 پینے کا سکہ پڑا ہوا ہو، اس 10 پینے کے سکے کی اتنے بڑے گراؤنڈ کے اندر کیا حیثیت، اسی طرح کرسی کے سامنے ان 7 آسمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل ایک 10 پینے کی طرح۔ اور پھر عرش اس سے بڑا، عرش کے سامنے کرسی کی یہی حیثیت، جیسے کہ 10 پینے، ایک چھوٹی سی رینگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو ہمارا اللہ کا ملک اتنا بڑا ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح ہماری زبان پر ہو تو انسان اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، رکوع کے اندر اپنے عاجزی پیش کرتا ہے، اور سجدے میں تو اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا ہے، بالکل فنا کر دیتا ہے، اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے زمین پر رکھے ہوئے ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو عاجز ہوں، ہر چیز کے اندر محتاج ہوں، لیکن میرے مولا، میرے اللہ، آپ بہت بڑے اور بہت ہی بے نیاز، سب آپ کے محتاج ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں، اور آپ کی قدرت، آپ کی طاقت، آپ کا ملک اور آپ کا مخلوقات کا سلسلہ کتنا بڑا ہے وہ آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ کا ملک کتنا بڑا ہے آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت۔ اللہ انہی تصور کے ساتھ اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم سب کو رکوع میں بھی اور سجدے کے اندر بھی یہ تسبیح پڑھنا نصیب فرمائے۔ یاد بھی کر لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جس طرح ہم دوسری دعا یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، تو نماز میں تو خاص اللہ کے ساتھ ہم مناجات میں مشغول ہوتے ہیں، نماز تو خاص اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں حاضری ہے، لہذا جتنی ہم اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کریں تو یقیناً نماز میں اسی کے ہم قابل ہیں۔ تو سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں ایسے بادشاہ کی، ایسے اللہ کی جو بہت بڑی طاقت والے ہیں، بہت بڑے ملک والے ہیں، اور کبریاء اور عظمت والے ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تکبر انہی کے لیے ہے۔ پرسوں آپ نے مولانا سلیم صاحب دورہ دامت برکاتہم کی عشاء کی بات کی مجلس جمعہ کے دن کی سنی ہوگی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو برا سمجھنا، تکبر، اس کے بارے میں حضرت نے جو باتیں ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے اندر جو اصلاح اور اس کا علاج بتایا، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تکبر اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، وہی متکبر ہیں۔ سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں جن کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا کچھ تذکرہ ہے، کچھ اسماء الحسنیٰ کا، تو اس میں واللہ الخالق البارئ المصور ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المتکبر، تکبر اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، بے شک انہی کے لیے کبریائی ہے، اور بے شک وہی سب سے بڑے ہیں، لہذا انسان کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ سب کو اپنے سے افضل سمجھے اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھے۔ کس کی کیا نیکی اللہ کو پسند ہو، کس کا کون سا کلمہ اللہ کو پسند ہو، ہم تو اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے نامعلوم، اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کون سی برائی کے اوپر، کون سے گناہ کے اوپر ہماری گرفت ہو جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہمیشہ خوف اور رجا، الایمان بین الرجا والخوف، ایک طرف رجا بھی ہو اور ایک طرف اللہ کا خوف خشیت بھی ہو، اپنے اوپر ناز نہ ہو، اپنی عبادتوں کے اوپر تکبر نہ ہو، اپنے مال کے اوپر، اپنے حسب کے اوپر، اپنے نسب کے اوپر، اپنے دکان کے اوپر، اپنے بنگلے کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے کار کے اوپر، غرض ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو انسان
افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہو کہ اس کے بعد یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، لہذا وہ حقیر، میں وہ کمتر، میں اس سے افضل، یہ نہیں۔ کبریائی اللہ کے لیے ہے، عظمت اللہ کے لیے ہے۔ تو رکوع و سجدے کے اندر یہ تسبیح ہماری زبان پر ہو اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی عظمت و کبریائی کے ساتھ، تو انشاءاللہ نماز کے اندر پھر اور کیفیت اور قبولیت کی شان پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی نماز نصیب فرمائے۔ رکوع کی ایک دعا اور بھی ابو داؤد شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے منقول ہے، اور بھی دوسری دعائیں بھی ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے ابو داؤد شریف میں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظامی وعصبی۔ اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، اور اے اللہ میں آپ ہی کے اوپر ایمان لایا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور آپ ہی کے لیے میں آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ آپ ہی کی اطاعت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، آپ ہی کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری اور فرض ہے، سب کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ سب کو اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کا یقین، سب کو، پوری انسانیت کو اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ خشع لک سمعی، خشع لک، خشع لہو یخشع، خشوع کے معنی ہوتا ہے فروتنی ظاہر کرنا، عاجزی ظاہر کرنا، اپنے آپ کو کمتر سے کمتر بنا کر پیش کرنا۔ تو خشع لک سمعی، اے اللہ آپ کے لیے، آپ کے سامنے میرے کان، سمعی، و بصری میری آنکھیں، و مخی، مخی کہتے ہیں انسان کے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اور اسی گودے کی وجہ سے، اور جو اندر مادہ ہوتا ہے اسی مادے کی وجہ سے ہماری ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، اور انسان چلتا پھرتا، دوڑتا بھاگتا ہے، اور نہ معلوم کیسے کیسے عمل اور کام کرتا ہے پیروں کے ذریعے، فٹ بال ہے اور یہ ہے وہ، اللہ کا یہ ہے، قدم اللہ کے لیے اٹھنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنے والے ہوں۔ تو مخی، اندر کے گودا جو ہڈیوں کے اندر ہے، جس کی وجہ سے میری ہڈیاں مضبوط ہیں اور میں کھڑا ہوا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، وعظامی، اور میری ہڈیاں، وعصبی، اور میرے پٹھے۔ اللہ نے پورے جسم کی عجیب و غریب ترتیب بنائی ہے، یہ پٹھے اور یہ ہڈیاں اور اندر کا گودا، یہی انسان کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ پٹھے کمزور ہو جائیں، پکڑ انسان کی کمزور ہو جائے گی، اور انسان کا ایک جسم، ایک عضو سے دوسرے عضو سے جو جوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی اسکرو اور یہی پٹھے رکھے ہیں، انہی کی برکت سے انسان بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سوتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو اور پیروں کی انگلیوں کو موڑتا ہے، سکیڑتا ہے، کھولتا ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کی ایک پورا نظام ہے، چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، اللہ نے کیسے کیسے انسان کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ تو بہرحال میرا پورا جسم، میرے جسم کے ظاہری اعضاء، میری جسم کی باطنی اعضاء، دل بھی آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، میری آنکھیں بھی آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے عاجزی اختیار کی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے فروتنی اختیار کی ہوئی ہے، آپ ہی کی ذات ہے، آپ سب سے بڑے، جیسے کہ اوپر سبحان ربی العظیم کے اندر اللہ کی بڑائی ہم نے بیان کی۔ اب ہماری زبان سے بھی اپنی عاجزی کو ہم پیش کر رہے ہیں اس دعا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کروڑ ہر کروڑ صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ ایسی ایسی دعائیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمائی ہیں کہ حقیقت میں ان دعاؤں میں انسان اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کو ظاہر کرتا ہے، اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو یہ دعائیں نمازوں میں بھی نصیب فرمائے۔ جب ہم دوسری دعائیں یاد کرتے ہیں، دوسری دعائیں موقع موقع کی پڑھتے ہیں، تو نماز میں بھی یہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں منقول ہیں، تو جسے دوسری دعا ہے یہ بھی دعا ہے، تو الحمدللہ اس دعا کو بھی ہم اپنی نمازوں میں شامل کریں گے، یاد کریں گے، اور پھر اپنی نمازوں میں، اپنے نفل نمازوں کے اندر، جس میں ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تہجد کی نماز میں، قیام اللیل میں، تو انشاءاللہ ہماری نماز کے اندر اور زیادہ قبولیت کی شان اور اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق و کنیکشن بڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع والی نمازیں، دل سے نمازیں پڑھنے والی نمازیں نصیب فرمائے، محبت والی نمازیں نصیب فرمائے، اللہ کی قریب کرنے والی نمازیں اور ذکر و تلاوت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ ہماری امت کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پوری امت کی ایک ایک فرد کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ ابھی ہم نے گھر میں نماز پڑھی ہے، مجبوراً پڑھی ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے عادی تھے، جماعتوں کے پابند تھے،
انشاءاللہ گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کو پورا ثواب ملتا ہے، پورا ثواب۔ اور انڈیویجول کے لیے الحمدللہ مسجد کھلتی ہے، مسجد میں آ کر انڈیویجول اپنے فرض نمازیں پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی برکت سے آپ کو جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چاہے آپ نے تنہا پڑھی ہو، لیکن آپ تو جماعت کے پاس ساتھ پڑھنے کے عادی تھے، آج اتفاق سے مجبوری ہے اکیلے پڑھ لی تو ضرور مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر بیٹھیں، اللہ کے گھر کے اندر رحمتیں ہوتی ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، مناجات کریں، امت کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک کی بیماری دور فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے، چین سکون راحت عطا فرمائے۔ لہذا جو ٹائم دیا جاتا ہے مسجد کے کھلنے کا، ہم آئیں، اکیلے نماز پڑھ لیں، مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مجبوری کو جانتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا آ کر، ہم مسجد میں آ گئے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نے تنہا فرض پڑھی ہوگی تو تنہا فرض پڑھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ مجبور ہیں ہم، گورنمنٹ کا قانون ہے اور جو گائیڈ لائن ہے، گائیڈ لائن کے مطابق انڈیویجول آپ عبادت کر سکتے ہیں، ہم نے پڑھ لی، مجبوری ہے، تو انشاءاللہ ضرور آئیں، مسجدوں کے اندر اپنے فرض نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، مسجدوں کے اندر اپنا ٹائم گزر جائے، اللہ کی رحمتیں آپ کو برسیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لہذا جو ٹائم مشورے سے دے دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، اس وقت آئیں، اور آنے کے بعد اپنا ٹائم مسجد میں گزارنے کی عادت رکھیں، اور انشاءاللہ جو عبادت کریں گے آپ، جو فرض پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خزانوں سے، لامحدود خزانوں سے دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، سب کو چین سکون، گھروں کے اندر راحتیں برکتیں نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔